دوسری آیت جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 پڑھی تھی، میں نے 36 نمبر کیا ہے۔ اس آیت کو آیت الحقوق بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 10 چیزوں کے حقوق بیان کیے اور 10 میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک حق اپنا بیان کیا ہے اور 9 حق اللہ تعالیٰ نے بندوں کا بیان کیا ہے۔ اس پر بہت غور سے سن لینا۔ دنیا میں ہمارے اوپر جو دائتو ہوتا ہے، جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے، جو ذمہ داری ہوتی ہے، وہ 2 پرکار کی ہوتی ہے۔ ایک کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں، اس کا تعلق حقوق اللہ سے۔ روزہ ہم رکھتے ہیں، اس کا تعلق حقوق اللہ سے۔ زکوٰۃ اگرچہ ہم غریبوں کو دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، مگر یہ بھی ہمارے مال میں اللہ کا حق ہے، یہ بھی حقوق اللہ میں سے ہے۔ کئی لاکھ روپے خرچ کر کے انسان حج کرنے جاتا ہے، یہ حج کرنے جو جاتا ہے یہ بھی حقوق اللہ میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی اس آیت کے اندر اپنا حق جب بیان کیا تو صرف ایک حق بیان کیا، لیکن جب حقوق العباد کا نمبر آیا، جب بندوں کے تعلق سے باتیں آئی تو اللہ تعالیٰ نے 9 حقوق بیان کیے۔ بتائیے ذرا کہ اسلام میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی بہت اہمیت ہے۔ آپ کے اوپر جو بندوں کا حق ہے، آپ اگر اولاد ہیں، آپ کے ماں باپ کا جو حق آپ کے اوپر ہے، آپ بھائی ہیں، بھائی کا جو حق آپ کے اوپر ہے، آپ پڑوسی ہیں، پڑوسی کا جو حق آپ کے اوپر ہے، آپ کے رشتہ داروں کا حق جو آپ کے اوپر ہے، آپ نے کسی سے لین دین کیا ہے اور کسی کا حق آپ کے ذمہ واجب ہے، یا آپ نے کسی کو زبان سے تکلیف پہنچا دی ہے، کسی کو گالی دے دی ہے، کسی کی غیبت کر دی ہے، کسی کی چغلی کر دی ہے، کسی کا مال آپ نے لے لیا ہے، یہ تمام چیزیں حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، حقوق اللہ کا معاملہ بھی بہت خطرناک ہے، مگر حقوق العباد کا معاملہ تو اتنا خطرناک ہے، ہم لاکھ توبہ کر رہے ہیں، ہم لاکھ اللہ سے معافی مانگ لیں، حقوق العباد تب تک معاف نہیں ہوگا جب تک ہم بندوں کا حق ان کو ادا نہیں کر دیں گے۔ اگر آپ کے اوپر کسی کا حق ہے، آپ جب تک وہ حق ادا نہیں کر دیں گے اللہ تعالیٰ سے معافی ملنے والی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کی عزت پر حملہ کر دیا، اب یہ تو واپس لینے والی چیز نہیں، اب کیا کریں گے؟ اب ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ کہ آپ کو سامنے والے سے جا کر کے معافی مانگنی پڑے گی۔ آج تو ہم غلطی کرنے کے بعد بھی معافی مانگنے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہماری بہت بڑی ناک ہے اور ناک بچانے کے چکر میں ہم اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر اپنی ناک کٹوانے کے بعد اگر آپ کو جنت مل جائے تو ایسی ناک کوئی بہت فائدے کی ناک نہیں ہے۔ وہ لوگوں، ناک کے چکر میں نہ پڑو، ایگو کے چکر میں نہ پڑو، اپنے آپ کو بڑا بننے کے چکر میں نہ پڑو۔ اس دنیا میں سب سے پہلے اگر کسی نے ایگو سے کام لیا تھا، کسی نے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر قرار دیا تھا، سب سے پہلے تو ابلیس تھا۔ سب سے پہلے ابلیس نے ایگو سے کام لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور ابلیس بھی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور اس حکم میں وہ بھی شامل تھا، ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اے اللہ، I am better than him، میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم سے اتم ہوں، میں آدم سے اچھا ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ دنیا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم آنے کے بعد لاجک لگانا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں لاجک لگانا، یہ کام اگر کسی نے کیا ہے تو ابلیس نے کیا ہے۔ میرا جملہ نوٹ کر لو جمال پور والوں، اسلام لاجک سے منع نہیں کرتا ہے، اسلام دماغ کو یوز کرنے سے منع نہیں کرتا ہے، لیکن ہاں آپ کو شریعت کے خلاف لاجک نہیں لگانا ہے، شریعت پر عمل کر کے لاجک لگانا ہے۔
آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ نماز پڑھیے اور دماغ لگائیے کہ نماز سے کیا بینیفٹ ہے۔ آپ نماز نہ پڑھ کے یہ کہیں کہ صاحب نماز سے ہمیں کیا فائدہ ہے، ایسی لاجک ابلیس والی لاجک۔ یہ آج کل جو جاوید اختر سے ڈیبیٹ ہوئی تھی مفتی شمائل صاحب کی، اس میں ایک بات یہ آئی کہ صاحب لاجک سے، ٹھیک ہے وہ ایک الگ پلیٹ فارم تھا، مفتی صاحب نے اچھا جواب دیا ڈیبیٹ میں، ظاہر ہے کہ وہاں قرآن و حدیث سے بات نہیں کرنا تو انہوں نے لاجک سے بات کی، لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر ہم اور آپ آپس میں اگر بات کریں گے تو یہ بات یاد رکھیے کہ ایک مسلمان کو لاجک کی بیس پر اسلام کے کسی حکم کو نظر انداز کرنے کی اجازت نہیں۔ سردی کا موسم ہے، جنوری کی پہلی تاریخ ہے، میرے پیر میں موزہ میں نے پہنا ہوا ہے، چاہے یہ چمڑے کا موزہ ہو جس کو عربی میں خفین کہتے ہیں، چاہے یہ کاٹن کا موزہ ہو یا اون کا موزہ ہو، اولے موزہ ہو جس کو عربی میں جوربین کہتے ہیں، کوئی بھی موزہ آپ پہنے ہوئے ہو، اگر آپ نے وضو کر کے موزہ پہنا ہوا ہے تو 24 گھنٹے تک ایک دن اور ایک رات اس موزے کو پہنے پہنے آپ موزے پر مسح کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں مقیم ہیں، اگر آپ سفر میں چلے گئے، کلکتہ چلے گئے، دلی چلے گئے، آپ اپنے گھر سے اتنی دور چلے گئے جو سفر کی کیٹیگری میں آتا ہے، تو سفر میں آپ موزہ پہنے پہنے 3 دن تک اور 3 رات تک اسی موزے پر مسح کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ موزے کو آپ نے اتارا نہ ہو اور موزے کو وضو کر کے پہنا ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے موزے پر مسح کیا، لیکن موزہ جب ہم پہنتے ہیں تو آپ نے غور کیا ہوگا موزے کا جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ گندا ہوتا ہے، اسی پہ سب سے زیادہ دھول لگتی ہے۔ تو اگر مسح کا مقصد گندگی دور کرنا ہے تو گندگی تو نیچے لگی ہے بھائی، ہمیں تو نیچے کا پہلے حصہ صاف کرنا چاہیے، مگر نہیں، ہم موزہ جب موزے پر مسح کرتے ہیں تو اوپر کے حصے پر مسح کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت علی کہتے ہیں لو کانت دین بالرائے، اگر دین کی بنیاد رائے پر ہوتی، عقل پر ہوتی تو موزے کا اوپر کا حصہ یہ مسح کرنے کے لائق نہ ہوتا، بلکہ نیچے کا حصہ یہ زیادہ مسح کے لائق ہوتا۔ دین کی بنیاد لاجک پر نہیں ہے، دین پر عمل کرنے کے بعد آپ کو لاجک لگانا ہے، دین کے مقابلے میں آپ کو لاجک نہیں لگانا ہے۔ ابلیس نے لاجک لگائی، اللہ کے حکم کے مقابلے میں لاجک لگائی۔ اللہ نے کہا سجدہ کر، ابلیس لاجک لگا رہا ہے، نہیں میں نہیں کر سکتا، آئی ایم بیٹر دین ہی، میں آدم سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ لاجک کیا ہے؟ اے اللہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، آگ کہیں پر بھی جلاؤ گے آگ ہمیشہ اوپر کی طرف جائے گی، اور مٹی کو کہیں پر بھی گراؤ گے مٹی نیچے جائے گی۔ اے اللہ مٹی اور آگ برابر نہیں ہو سکتے، جب میں آدم سے بہتر ہوں تو میں آدم کو سجدہ کروں۔ او لوگوں، یہ ابلیس کا طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھا جائے، اپنی جھوٹی ناک بچانے کے لیے جھگڑے کیے جائیں، لڑائی کی جائے۔ آؤ میرے پیارے بھائیوں، میں اللہ کے نبی کی حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، ذرا کان کے ساتھ ساتھ دل کے پردے کھول کر کے اس حدیث کو سننا، اور ہو سکے تو اس حدیث پر عمل کر لینا۔ اگر اس حدیث پر عمل کر لو گے میرے پیارے بھائیوں، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کے 99% جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آپ کے خاندان کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آپ کے گاؤں کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آپ کی مسجد کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آپ کے مدرسے کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محبا، میں جنت کے کنارے ایک مکان کی گارنٹی دے رہا ہوں اس انسان کو جو جھگڑا چھوڑ دے حق پر ہونے کے باوجود، اس کو معلوم ہے کہ میں صحیح ہوں، سامنے والا غلط ہے، لیکن اگر میں نے جا کر کے بات ختم نہیں کی، اگر میں نے اپنی ناک نہیں کٹوائی تو جھگڑا اور بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم حق پر ہو، تم صحیح ہو، تم کریکٹ ہو، تم اچت ہو، لیکن سامنے والے سے جا کر کے جھگڑا ختم کر دو تو میں تم کو گارنٹی دیتا ہوں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں جنت کے کنارے تم کو ایک مکان کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آج ہم تیار نہیں ہیں میرے پیارے، آج جھوٹی ناک اور جھوٹی شان
اور جھوٹی ایگو کے چکر میں بھائی بھائی میں جھگڑا چل رہا ہے، پڑوسی پڑوسی میں جھگڑا چل رہا ہے، اور کوئی کسی سے بات ختم کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے میرے پیارے۔ آئیے ذرا سورہ نساء کی اس آیت کے اوپر غور کریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ کا بھی ذکر کیا، حقوق العباد کا بھی ذکر کیا۔ اللہ نے اپنا حق ایک بیان کیا اور بندوں کا حق 9 بیان کیا۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اے میرے بندو، تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں تم کسی اور کو شریک مت کرو، تم شرک مت کرو۔ اور یہ نہیں فرمایا تم شرک مت کرو، فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ تھوڑا سا بھی تم کو شرک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج ہندوستان کے ایک بڑی تعداد میں ہمارے مسلمان بھائیوں کا حال یہ ہے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کو انہوں نے نام دے دیا ہے خواجہ غریب نواز کا نام، کیونکہ اس مہینے کی 9 تاریخ کو غالباً اجمیر کے اندر جو ایک مزار اور ایک قبر ہے خواجہ معین الدین اجمیری کی، ان کی قبر پر عرس منایا جاتا ہے اور ان کو لقب دے دیا گیا خواجہ غریب نواز۔ وہ لوگوں، تم نے اللہ کا درجہ تو اوروں کو دے دیا، تم نے کسی کو غریب نواز بنا دیا، تم نے کسی کو مشکل کشا بنا دیا، تم نے کسی کو غوث اعظم بنا دیا، تم کو اولاد مانگنا ہو تم کہیں چلے جاتے ہو، تم کو دولت مانگنا ہو تم کہیں چلے جاتے ہو، تم کو بیماری میں شفا مانگنا ہو تم کہیں چلے جاتے ہو۔ جب سب کچھ تمہیں اللہ کو چھوڑ کے اگر اللہ سے مانگنا ہے تو پھر نماز میں تم یہ ناٹک کیوں کرتے ہو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہو، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہماری توحید میرے پیارے ساتھیوں، آج معاف کرنا ہندوستان کے ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں نے توحید کو سمجھائی۔ اسی لیے تقریباً 100 سال پہلے دلی کے قریب پانی پت کے رہنے والے ایک شاعر نے، جن کا نام مولانا الطاف حسین حالی تھا، انہوں نے اپنی شاعری میں بڑا اچھا نقطہ کھینچا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کرے خیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ ہمارا حال تو یہ ہو گیا میرے، کتے بلی اور بندر کی قبریں بنا بنا کے اس کی بھی عبادت ہو رہی ہے ہندوستان کی سرزمین سے، بھارت کی سرزمین سے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، میرے بندے تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک مت کرو۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور انہوں نے باقی بات میں کہا کہ ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ ہم لوگ بولتے نا کوئی اچھی چیز دیکھتے کیا بولتے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ کا کیا مطلب؟ جو اللہ چاہے۔ صحابی نے اللہ کے ساتھ رسول کو ملا دیا کہ ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے۔ اللہ کے پیارے نبی بہت ناراض ہوئے، آپ نے غصے کا اظہار کیا اور آپ نے فرمایا ما شاء اللہ وحدہ، اے میرے صحابی آج تو بول دیا ہے، آئندہ ایسا جملہ اپنی زبان سے مت نکالنا، میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمیشہ یہ کہا کرو جو اللہ چاہے، اللہ کے چاہنے سے کائنات چلتی ہے، میرے چاہنے سے کائنات نہیں چلتی۔ ذرا سا بھی توحید میں میرے پیارے ساتھیوں بال برابر بھی اگر ایک لفظ بھی ایسا نکالا گیا جو توحید کے خلاف تھا تو اللہ کے نبی نے اس کو بھی گوارا۔ آج آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے بچے کلکتہ میں پڑھتے ہیں، کلکتہ میں جاب کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے بچے آسام میں گوہاٹی میں کام کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے دلی بیٹھے، یو پی میں بیٹھے ہیں۔ میں بڑے ادب سے آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں،
او لوگوں ٹھیک ہے آپ شیخ آبادی قوم سے آپ کا تعلق ہے, آپ قرآن و حدیث سے چلنے والی قوم سے آپ کا تعلق ہے, آپ اہل حدیث گھرانے سے آپ کا تعلق ہے, لیکن اگر آپ کا بچہ دلی میں پڑھ رہا ہے, کلکتہ میں پڑھ رہا ہے, یو پی میں پڑھ رہا ہے, آسام میں پڑھ رہا ہے, تو اپنے بچوں کے ایمان اور عقیدے کی بھی چنتا کیا کرو. اگر آپ کو اس بات کی فکر ہے کہ میرا بچہ کما کتنا رہا ہے, پڑھائی ٹھیک سے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے, میرا بچہ جاب کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے, اگر آپ کو اپنے بچوں کی کمائی کی فکر ہے, اپنے بچوں کی جاب کی فکر ہے, اپنے بچوں کی پڑھائی کی فکر ہے, تو میرے پیارے ساتھیوں اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے آپ کو اپنے بچوں کے ایمان کی اور ان کی توحید کی بھی فکر ہونی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے, ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور کیا کہتے ہیں, وَجُنُوبَنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اے اللہ مجھے بھی تو بت پرستی سے بچا اور میرے بچوں کو, میری اولاد کو بھی تو بت پرستی سے بچا. اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی بھی چنتا کر رہے ہیں کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تو توحید پر قائم رہوں لیکن میری اولاد بھٹک جائے, میری اولاد غلط ماحول میں پڑ جائے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں تو قرآن نے جو بات کہی ہے, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. مرتے دم تک اس آیت کو اپنے سامنے رکھنا, مرتے دم تک توحید سے کوئی کمپرومائز نہ کرنا, مرتے دم تک توحید سے کوئی سمجھوتا مت کرنا. اسی جھارکھنڈ اور بنگال میں ہم دیکھتے ہیں جب پالیٹکس میں لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا صاحب راجنیتی میں بہت سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. کتنا سمجھوتا کرنا پڑتا ہے؟ اتنا سمجھوتا کرنا پڑتا ہے کہ شرک کی کگار پر بھی انسان پہنچ جاتا ہے. ایسے تہواروں پر وہ خوشیاں مناتا ہے اور ایسے تہواروں پر وہ خوشی کے گیت گاتا ہے جو تہوار اللہ کے ساتھ جن تہواروں پر شرک ہوتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں معاف کرنا, شراب پینا پاپ ہے, زنا کرنا پاپ ہے, لیکن شرک سے بڑا کوئی پاپ نہیں ہے. اگر شرک کے معاملے میں مسلمان کمپرومائز کر رہا ہے تو یہ شرم کی بات ہے. میرے پیارے ابھی 25 دسمبر کا تہوار گزرا, کرسمس کا تہوار. ہمارے بہت سارے مسلمان اپنے آپ کو سیکولر دکھانے کے لیے اور لبرل دکھانے کے لیے سوشل میڈیا پر میری کرسمس لکھ کر کے جو ہے ڈال رہے ہیں. کیوں کر رہے ہو بھائی میرے, ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جب آپ کو قرآن کی دو چھوٹی چھوٹی سورتیں بھی اگر یاد ہوگی, ان کا معنی اور مطلب یاد ہوگا, تو آپ میری کرسمس کبھی اپنی زبان سے نہیں نکالیں گے. کیونکہ میری کرسمس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہونے کی خوشی منا رہے ہو, اور آپ کا قرآن آپ کو یہ سکھاتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اے نبی آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. لم یلد ولم یولد, اللہ کا کوئی بیٹا نہیں اور اللہ کسی کا بیٹا نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں ہے. کبھی آپ نے غور کیا, ہم لوگ فجر کی نماز میں جاتے ہیں تو سنت میں ہم کون سی صورتیں پڑھتے ہیں؟ سورہ اخلاص اور سورہ کافرون. یہ قرآن کی دو چھوٹی چھوٹی صورتیں. آپ عمرہ کرنے گئے, حج کرنے گئے, طواف کیا آپ نے, طواف کے بعد بھی جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے وہاں پر بھی یہی دونوں صورتیں پڑھی جاتی ہیں. یہ قرآن کی بڑی امپورٹنٹ صورتیں ہیں ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے. میرے پیارے ساتھیوں, قل هو اللہ احد آپ کو یہ سکھاتی ہے اللہ کون ہے, اللہ کیا ہے, اللہ کا تعارف کراتی ہے سورہ اخلاص. اور قل یا ایھا الکافرون آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ ایمان کی بات آ جائے, اسلام کی بات آ جائے تو آپ کو کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اے اللہ کا انکار کرنے والوں, اے کفر کرنے والوں, اے انکار کرنے والوں, میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم کرتے ہو, اور جس کی عبادت میں کرتا ہوں تم نہیں کرتے. تو شرک سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے میرے ساتھ. اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا,